آپ کے والد صاحب ریسنٹ ہی ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جی. اس دنیا فانی سے کوچ کی ہیں, لیکن ان کے جو آخری لمحات تھے ان کے آپ کے ساتھ گزرے ہیں. مجھے بہت خواہش تھی کہ میں عمرے پہ جاؤں, حج پہ جاؤں. اچھا. پھر اس کے لیے کوششیں میں کرتی رہی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. تو میں اور والد صاحب عمرے پہ گئے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی, ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. پھر ہم کھانا کھایا کرتے تھے. تو جو میرے گھر پہ صوفہ رکھا ہوا ہے 3 سیٹر, اس کے اس کونے پر ابا ہوتے تھے, اس کونے پر میں, اور سامنے ٹی وی. پھر ان کی پسند کی چیزیں لگاتے تھے, پھر وہیں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے تھے. بہت یادیں ہیں. کبھی یاد کر کے بہت رونا آتا ہے, بہت آنسو آتے ہیں. کبھی یادیں یاد کر کے خوشی کا احساس ہوتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جیسے اس وقت آ رہی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ بہتر جگہ چلے گئے. پھر ابھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے یہ بھی ایسے نہیں آ جاتا. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے اس نے سوچا کہ یار میں نے اب اللہ کے راستے پہ لگ جانا ہے, اور اس کے بعد وہ اسی طرف چل پڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے. اور اسپیشلی جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں اور صبح سے لے کے شام تک چکا چوند میں رہنے, ہاں وہ ہمارا ایک وہ سینیریو ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھٹکنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے, بڑے مضبوطی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو اس پورے سینیریو کے اندر کون سا ایسا وقت تھا کہ جب آپ کو لگا کہ اب مجھے یہ توفیق ملی ہے, اور کبھی آپ کے دل کے اوپر ایسی کوئی چیز گزری ہو کہ اس کے بعد ہم سوچا اب مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کیا, سکون ملا, اور اس کے بعد وہاں سے وہ سفر شروع ہو گیا؟ انیب, میں نا جب چھوٹی تھی تو بڑی خاموش طبع تھی. آپ نے ٹریول کیا ہے میرے ساتھ, تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میں سائڈ پہ بیٹھی ہوں خاموش ہوں, پہاڑ کی چوٹی پر میں خاموش بیٹھی ہوں. پھر جب آپ لوگ ساتھ ہوتے تو ظاہر ہے آپ تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے یوگا بھی کر رہی تھی. ایگزیکٹلی, سب کو کروایا بھی تھا میں نے. تو مجھے نا یہ پیس ہمیشہ سے ہی پسند تھا. تو میرے ارد گرد کبھی لڑائی ہوتی تھی, میں کہتی کیوں یہ لڑ رہے ہیں, کہتی اتنا نہیں تھی اس وقت. تو یہ چیز نا وہ کنیکشن تبھی سے ہے کہ مجھے جب کوئی لگتا تھا, جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی, تو میں اوپر آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی اللہ میاں ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, بہت دعائیں کرتی تھی. تو وہ کنیکشن قائم تھا. ظاہر ہے ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پڑھائی بھی کرتی تھی, تو پھر اللہ سے دعائیں کرنی, زندگی کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے اسٹارٹ, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی. پھر مجھے بہت خواہش تھی کہ میں عمرے پہ جاؤں, حج پہ جاؤں. پھر اس کے لیے کوششیں میں کرتی رہی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. تو میں اور والد صاحب عمرے پہ گئے تھے. جب عمرے سے واپس آئے نا, تو تب بھی میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں جو ہیڈ کور کیے ہوئے اس کو میں اتاروں. پھر لیکن ظاہر ہے ارد گرد سے کچھ باتیں ہوتی ہیں, اور میرا وہ ارادہ کمزور رہ گیا. وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کی انٹی بن گئی ہیں, تو کی عورت بننا شروع ہو گئی ہیں, بٹا لا دے اپنا. ابھی بھی کہتے ہیں. اچھا, تو وہ بس انسان ہے نا, دنیاوی چیزوں میں لگ جاتا. اس وقت میں نے اتنا دھیان نہیں دیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم لاہور شفٹ ہوئے, تو ابا جان بیمار تھے. نمازوں کا اہتمام میرا ہمیشہ رہتا ہے, رمضان میں روزے بھی اللہ کا کرم ہے کہ افطاری سحری بڑی زبردست ہو رہی ہوتی ہے, روزے ہو رہے ہوتے ہیں. تو تب نا میں ہر وقت باوضو رہ کر, جو کہ اس وقت سے اب تک میری روٹین ہے, دعائیں کیا کرتی تھی. اور ظاہر ہے آپ سر پہ دوپٹہ لے کے دعائیں کرو, تو مجھے اتنا سکون بھی ملتا تھا, اور اللہ سے کنیکشن اور زیادہ مضبوط ہو گیا. تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ تم تو جی 50 سال کی عمر سے بھی آگے کی لگ رہی ہو, یا تم بڈھی لگ رہی ہو, بزرگ لگ رہی ہو, یا یہ کیا بن گئی ہو, تمہیں کام نہیں ملے گا. بٹے سے آپ کی پرسنالٹی اور ایلیگنٹ ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور یہ ساری باتیں میں نے سنی بھی اپنے بڑے کلوز سرکل سے بھی, لیکن میں نے کہا بولی جو ہن کچھ نہیں ہو سکتا. پر ابھی آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا ہے, اور آپ کے والد صاحب ریسنٹ ہی ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس دنیا فانی سے کوچ کی ہیں, لیکن ان کے جو آخری لمحات تھے ان کے آپ کے ساتھ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے, یہی زندگی کی حقیقت ہے. میں کل انیب, میری پھپھو جان آئی ہوئی تھی, میری چھوٹی پھپھو, ان کا نام ہے جنت, اور اپنے نام کی طرح وہ سب کو بڑی پسند ہیں, اور وہ خدمت کرنے والی ہیں. ایسے بہت کم سولز ہوتی ہیں جو اتنا زیادہ کریں. تو میرے والد صاحب جو ہیں بہت زیادہ تکلیف میں تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, لیکن وہ وقت بالکل آسان نہیں تھا. جب ان کو لیور کینسر تھا, ڈاکٹر نے بتا دیا اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے, اور میں ہر وقت نا ڈاکٹر کو کہتی تھی کچھ تو ہوگا, کچھ تو کر سکتے ہیں. وہ آتے تھے, میری کاؤنسلنگ کرتے تھے کہ اب یہ بہتر نہیں ہو سکتے, اور میں ہر آپ کو حوصلہ دیتے تھے. لیکن میں ہر بار سوچتی تھی کہ ڈاکٹر ایسے ہی کہہ رہے ہیں. کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے ہیں والد صاحب؟ ابا 21 سے لے کر آخری دنوں میں پھپھو کے پاس چلے گئے تھے, کیونکہ وہ اپنے گاؤں جانا چاہتے. ٹھیک ہے. تو آف اینڈ آن آتے جاتے تھے, کیونکہ ابو کو نا
یہاں سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا. ان کے دوست، رشتے دار، کزن سب وہاں تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے میں نے وہاں جانا ہے، تم لوگ امریکن سٹائل کی زندگی گزارتے ہو، یہ کیا کام کرتے ہو، اور چپ رہتے ہیں ہم لوگ زیادہ. تو وہ ہوتا تھا، بٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، ٹائم اسپینڈ کرتی تھی. پھر ہم کھانا کھایا کرتے تھے تو جو میرے گھر پہ صوفہ رکھا ہوا ہے 3 سیٹر، اس کے اس کونے پر ابا ہوتے تھے، اس کونے پر میں، اور سامنے ٹی وی. پھر ان کی پسند کی چیزیں لگاتے تھے، پھر وہیں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے تھے. بہت یادیں ہیں. کبھی یاد کر کے بہت رونا آتا ہے، بہت آنسو آتے ہیں. کبھی وہ یادیں یاد کر کے خوشی کا احساس ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جیسے اس وقت آ رہی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ بہتر جگہ چلے گئے، یہی ہونا ہے. پہلے تو ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی شروع میں. تو